الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف کے ابتدائی حصے میں جو کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی تمہید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو انتہائی تفصیل سے بیان کر کے اس بات کو بیان کیا کہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کی اسکیم در حقیقت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نمایاں کیا کہ ہم نے انسانوں کے لیے ایک ابدی جنت، ایک عیش دوام ہمیشہ ہمیش کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے انسانیت کو ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کو اس دو بڑے بڑے امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 1 انانیت کا امتحان، اور نمبر 2 جنس کا امتحان۔ یہ دو کمزوریاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہیں، اور شیطان کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ انہی دو کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا اور انسان کو اسی معاملے میں ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ اصحاب الاعراف جو کہ جلیل القدر لوگ ہوں گے اس امت کے، ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ اس کے بعد پھر اب اس کا اصل موضوع جو کہ انذار اور تنبیہ ہے، اس کا تذکرہ ابھی آگے آئے گا۔ اس سے پہلے ان 5 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہید کے طور پر اپنی خلاقی اور اپنی صنائی کو بیان کیا، یعنی التذکیر بآلاء اللہ کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ بے شک تمہارا رب اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں۔ اگر ہم اس کو 6 دن بھی کہیں تو یہ دن ہماری طرح کے دن نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ دن ہیں جو کہ 1000 سال کے بھی برابر ہیں، اور کہیں بیان کیا کہ 50,000 سال کے برابر ہیں۔ یہ 6 دن کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہاں پر اس بات کو واضح کیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کن فیکون سے بھی اس کو تخلیق کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کہہ دیتا ہو جائے اور یہ پوری کائنات وجود میں آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے اس کو 6 دنوں میں اس لیے تخلیق کیا کہ اس سے اس کی یہ حکمت یہ سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً تخلیق کیا تاکہ اس کی قدرت کے ساتھ اس کی ربوبیت اور اس کی شانیں یہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا، اور پھر بیان ہوا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، یعنی دن اور رات کا الٹ پھیر جو قرآن حکیم میں بار بار بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو دوسرے اسلوب میں بیان کیا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور یہ ستارے اسی کے حکم سے مسخر ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اسی کے لیے یہ پوری تخلیق، اسی کا ہے یہ پورا پیدا کرنا، اور پھر حکم دینا بھی، امر بھی در حقیقت اسی کا ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ 2 عالم ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ یہ جو عالم خلق ہے جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ کائنات، آسمان اور زمین، اس کو جب اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں تو اس میں تدریج کے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے تدریجاً تخلیق کیا، یعنی 6 دن میں اس کو تخلیق کیا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا عالم امر ہے جس کو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یعنی وہ آخرت والا معاملہ جس کو ہم وہیں جا کر سمجھیں گے، اس کو عالم امر کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کن فیکون سے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اسی کے لیے ہے یہ خلق بھی اور اسی کے لیے ہے یہ امر بھی۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ بہت بابرکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر بھی اور خفیہ بھی۔ لہذا اس رب کو اگر تم نے پہچان لیا ہے تو اب دعا اور مناجات اسی سے کرو۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے ساتھ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اس کے حضور دعا کرو،
اور چپکے چپکے خفیہ بھی اسی سے دعا کرو، انہو لا یحب المعتدین، اور بے شک یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو تو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد برپا مت کرو اس کے اصلاح کے بعد، یعنی زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا ہے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، اس کو شرک سے پاک کر دیتے ہیں، تم زمین میں شرک کا آغاز کر دیتے ہو، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شامل کر دیتے ہو، تو در حقیقت تم زمین میں فساد مچانے کے درپے ہوتے ہو۔ جب یہ زمین میں یہ اصلاح ہو جائے، جب رسول آ کر اصلاح کر دیتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے فساد برپا مت کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ بھی، ڈرتے ڈرتے بھی، اور طمع کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی، یعنی بین الخوف و رجا کی کیفیت میں رہو، اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، ان لوگوں سے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے، یعنی وہ جو اس کی رحمت کی بارش ہونے والی ہے اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو کہ اس بات کی خوشخبری سناتی ہیں کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، فانزلنا بہ الماء، اور پھر ہم نے اتارا اس میں پانی، پھر ہم نے اس میں پانی برسا دیا، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم نے اس میں سے ہر قسم کے پھل کو نکال دیا، یعنی اس طریقے سے تمہارے لیے سبزہ اور پھل ہم نکالتے ہیں جب زمین مردہ ہوتی ہے اور اس پر بارش برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یوں ہمیں تمہیں طرح طرح کے کھانے اس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ زمین کو لہلہاتی کھیت بنا دیتا ہے، ہریالی کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل ثمرات اور سبزیاں اگا دیتا ہے، تو کیا تم کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے دوبارہ زمین سے نکالے گا اور تمہیں لا کھڑا کرے گا۔ تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور وہ جو پاکیزہ زمین ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ جو کہ خبیث ہیں، ناپاک ہیں، بنجر زمین جو ہے اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے ناقص چیز کے۔ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دل کی زمین پاکیزہ ہوگی تو یہ قرآن جو تم کو پیش کیا جا رہا ہے اس سے تم ہدایت حاصل کرو گے اور پاکیزگی حاصل کرو گے، تمہارا تزکیہ ہوگا۔ لیکن اگر تمہاری دل کی زمین پاک نہیں ہے تو در حقیقت اس سے ناقص چیزیں ہی نکلے گی۔ یہ پورا کا پورا قرآن بھی تمہیں سنا دیا جائے گا تو تم ہدایت سے بہریاب نہیں ہو سکتے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں ان قوموں کے لیے جو کہ شکر ادا کرنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی نشانیاں اس طرح سے ان کو دکھا رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ خلاقی، یہ صنائی کو دیکھیں اور اللہ ہی کا شکر بجا لائیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 59 سے انباء الرسل کے انداز سے، یعنی التذکیر بایام اللہ کے انداز سے رسولوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اہل قریش کو پھر اب تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تم سے پہلی اقوام نے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو تباہ برباد کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اے قریش کے لوگوں، اگر یہ رسول بھی تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم بھی اس کا انکار کرو گے، ان کے انکار کرنے پر تل جاؤ گے، اڑ جاؤ گے، تو تم پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ رسولوں اور نبیوں میں یہی بنیادی فرق ہے جو کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی تو در حقیقت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں اپنے پیغام کے لیے، جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت، اپنا دین اس کو دیتے ہیں اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن انہی میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پر فائز کر لیتے ہیں اور ان کو پھر کسی خاص علاقے میں مبعوث کرتے ہیں۔ وہ اس علاقے میں جب دعوت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے انکار پر اڑے رہو گے، کفر پر اگر تم اسی طریقے سے اڑے رہو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، تم اسی طرح سے تباہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ یعنی میں اپنے ساتھ ایک قیامت لے کر آیا ہوں، یعنی قیامت میں جس طریقے سے وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہوں گے وہ غلبہ پائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، تو وہ لوگ جو کہ اس رسول پر ایمان لے کر آئیں گے، حق کا ساتھ دیں گے
ان کو ہم اس دنیا میں غلبہ عطا کر دیں گے، اور وہ لوگ جو کہ اس رسول کا جان بوجھ کر انکار کر دیں گے تو جس طرح سے وہ قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے نوازے گا، ایک چھوٹی قیامت میں بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو لہٰذا سنو، پچھلے رسول بھی جو اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جب وہ اپنی قوم میں آئے اور قوم کے لوگوں نے اگر ان کا انکار کر دیا تو پھر وہ اس دنیا میں بچ نہیں پائے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ہاں وہ لوگ کہ جو کہ رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں غلبہ عطا کیا۔ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں بیان کیا، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، میں اور میرا رسول تو ہر حال میں غالب آ کے رہے گا۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر رسولوں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ لہذا جزیرہ نما اور عرب میں گزرنے والے جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ عراق کردستان کے علاقے میں مبعوث ہوئے، اور قرآن حکیم کے دوسرے مقام سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی، یعنی یہ اس زمانے کی شخصیت ہیں جب لوگوں کی عمریں ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور بے شک ہم نے اسی طرح اپنے رسول نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی واحد تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود کسی کو الوہیت میں کسی طرح بھی اس نے شامل نہیں کیا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا، ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں تم سے ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی طرح انکار پر اڑے رہو گے، شرک پر اسی طرح سے قائم رہو گے تو تم پر ایک بڑا ہولناک دن کا عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، انہوں نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کچھ بھی گمراہی کی بات نہیں ہے، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تم پر اپنے رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں میں۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، لہذا میرے پاس جو علم آیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آیا ہے، میں اس علم کی روشنی میں تم کو یہ بات بیان کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مزید حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آئی تمہیں میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں انذار کرے، خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہیں میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں وارن کر دے پہلے سے، اور تم کو تقوی کے مقام پر پہنچا دے، اور تاکہ تم پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے۔ فکذبوہ، لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان سب کو ہم نے نجات دی۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما امین، بے شک یہ لوگ تو اندھے لوگ تھے، یعنی دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے کہ حق کو پہچان نہ پائے۔ یعنی ان پر عذاب کس طریقے سے آیا، قرآن حکیم کے دیگر مقامات میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک کشتی تیار کرو، اور اس کشتی میں جو بھی تم پر ایمان لانے والے ہیں اس کو سوار کر لو۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا وہ بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور وہ بھی پھر اس عذاب سے بچ نہیں سکا، اور پھر وہ طوفان آیا ایک بہت بڑا کہ جس میں اس کشتی پر سوار ہونے والے لوگ تو بچ گئے اور باقی سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا امین، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ در حقیقت اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح پھر ہم نے عاد قوم کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلامی کی قوم کی باقیات تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو کہ اس کشتی میں بچ گئے تھے،
اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اس قوم کے اندر بھی برائی پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی شرک کو اختیار کر لیا، اور یہ قوم پھر قوم عاد کہلائی۔ یہ احقاف کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی جو کہ حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیانی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ قالا یا قوم عبد اللہ، اے میرے قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو، یعنی وہی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، وہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دے رہے ہیں، اور وہی دعوت اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ تو سب کی دعوت سیم تھی، سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے، یعنی جواب دیتے تھے پھر ان کے سردار، نبی تو آ کر سب کو دعوت دیتے تھے، سرداروں کو بھی دعوت دیتے تھے اور عوام الناس کو بھی دعوت دیتے تھے، لیکن پھر جو اڑنے والے لوگ تھے، جو سرکشی اختیار کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ لہٰذا انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی قوم کے لوگوں میں سے، انہوں نے جواب دیا انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں بڑی حماقت میں، یعنی آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی بیوقوفی کی باتیں ہمیں لگتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا تو پختہ یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ پر کوئی وحی آئی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، تو انہوں نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، میرے لیے کوئی سفاہت نہیں ہے، میرے لیے کوئی حماقت یا مجھ پر کوئی خبط سوار نہیں ہوا ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو تمام جہان والوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُم رسالات ربی، میں تمہیں پہچانا ہوں اپنے رب کا پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، امین ہوں، یعنی میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں اور میں حق کی امانت ادا کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، کہ وہ تمہیں انذار کرے، خبردار کرے؟ اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہاری ہدایت کے لیے اور وہ تمہیں انذار کر رہا ہے، تم کو یہ بات کچھ عجیب لگ رہی ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد اقتدار دیا، اس سرزمین کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، اس سرزمین کا اقتدار دیا قوم نوح کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہاری خلقت میں بڑی وسعت عطا کی، یعنی تمہیں بڑا عمدہ جسم ادا کیا، بہت قد آور اور بڑے عمدہ ڈیل ڈول کے یہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے تمہیں بڑی جسمانی قوت اور بڑی عمدہ ڈیل ڈول عطا کی ہے، یہ تم کو نعمت عطا کی ہے۔ وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی ان شانوں کو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، یعنی ہم ایک واحد اللہ تبارک کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں جس کی بندگی کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے سلف کی باتوں کو چھوڑ دیں اور ہم تمہاری بات پر آ جائیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، تو لہٰذا لے آؤ جس کا کہ تم وعدہ کر رہے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی تم عذاب کی دھمکی دے رہے ہو تو لے آؤ پھر عذاب۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو انہوں نے جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے یہ عذاب، یہ رجس، یہ گندگی، یہ تو واقع ہو چکی ہے، اس کے تم مستحق ہو چکے ہو، وغضب، اور اس کا غضب تم پر واقع ہو چکا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیا تھا؟ یعنی یہ جو بت ہیں یہ چند نام ہیں جو کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیے تھے، رکھ لیے تھے، اور تم اپنی گھڑی ہوئی ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ ما نظر اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی تم نے جو شرک اختیار کر لیا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تم اگر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو بس پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا، یعنی عذاب تو تم پر آگے رہے گا، اگر تم انکار پر اڑے رہو گے تو جاؤ پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، تو ہم نے اس کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی اور وہ جو کہ اس کے ساتھ تھے، یعنی جو اس پر ایمان لے کے آنے والے تھے،
اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ماننے والے نہیں تھے. یعنی قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز و تند ہوائیں کا طوفان ان پر اٹھا اور ان کی آبادی جو ہے وہ تہ و بالا کر دی گئی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اسی طرح اب تیسرے رسول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہ قوم سمود یہ عاد ثانی بھی کہلاتی ہے، یعنی قوم عاد کے بعد یہ قوم آباد ہوئی. یہ بھی قوم عادی کی باقیات تھی. یہ مکہ سے شمال مغرب کنارے ایک ہجر کا مقام ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور ان پر حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے بھی یہ کہا قالا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ کوئی معبود اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں. اور وہ نشانی کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. لکم آیا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی ان کے مطالبے پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے. تو انہوں نے ایک اونٹنی مقرر کر لی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے بطور نشانی ہے. فذروھا، تو بس اب اس کو چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں چاہے وہ کھائے. ولا تمسوھا بسوء، اور دیکھو اس کو ہاتھ مت لگاؤ کسی بری نیت سے، یعنی اس کو غضب نہ پہنچاؤ، اس کو ضرر نہ پہنچاؤ. فیأخذکم عذاب علیم، تو پھر تم پر دردناک عذاب آ پکڑے گا. یعنی جو ہی تم نے اسے غضب پہنچانے کی کوشش کی، اس کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب کہ تم قوم عاد کے بعد جانشین بنائے گئے تھے، تمہیں زمین کا اقتدار دیا گیا تھا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا گیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی تھی، جو کہ متکبر ہو گئے تھے، انہوں نے کہا، کس سے کہا کہ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، وہ جو کہ ان کے پیروکار تھے، یعنی وہ جو کہ زمین میں کمزور ہو گئے تھے، جو ان کے فالوورز تھے، اس کو انہوں نے کہا لمن آمنا منہم، ان میں سے کہ جو کہ ان پر ایمان لے کر آ گئے تھے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، قوم کے جو عوام الناس تھے، عام لوگ تھے، ان کو ان بڑے بڑے سرداروں نے جو کہ متکبر تھے، انہوں نے کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صالح جو ہے یہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اپنے رب کا یہ واقعی رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ بے شک وہ جو کچھ لے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے تو مان لیا ہے اس بات کو. قال الذین استکبروا، تو کہا ان متکبر لوگوں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی ہوئی تھی، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ تمہارے ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے، اصل فیصلہ و طریقت ہمارا چلے گا، ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے کر آتے ہو، ہم اس پر ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں. فعقروا الناقۃ واتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالا، ان اونٹنی کی، اور انہوں نے اپنے رب سے سرکشی کی روش اختیار کی. یعنی وہ اونٹنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا کہ اس اونٹنی کو جو ہی تم غضب پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. لیکن یہ متکبر لوگوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی روش اختیار کی. وقالو یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آؤ جس کا کہ تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو. فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے اور پھر وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ گئے کہ اے میری قوم کے لوگو، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور میں نے تو تمہارے لیے خیر خواہی چاہی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کو اور اس خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا. یعنی عذاب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب ان پر عذاب آیا چاہتا ہے،
تو وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میرا کام تو صرف اپنے رب کے پیغام کو ہی پہنچانا تھا اور تمہاری خیر خواہی ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن تم کو میری یہ نصیحت اور میری یہ خیر خواہی پسند نہیں آئی۔ وَلُوطًا، اور اس طرح پھر آیت نمبر 80 میں اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور شرق اردن آج کے لیے کہلاتا ہے یہ علاقہ، اور اس کا سب سے بڑا شہر جو تھا وہ صدوم تھا، صدوم کے نام سے یہ شہر مشہور ہے۔ اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو لوط علیہ السلام اصلاً اس قوم کے نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق وہی بنتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آل فرعون سے تھا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس قوم میں شادی کر لی تھی، تو لہٰذا ان کی جو بیوی تھی وہ تو اسی قوم سے تھی، لیکن لوط علیہ السلام خود اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہاں پر یہ بات نہیں بیان کی کہ ہم نے ان کے بھائیوں ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اسی طرح لوط علیہ السلام جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم وہ فحش حرکت کرتے ہو، وہ بہائی کا معاملہ کرتے ہو جو تمام جہان والوں میں سے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یعنی ہم جنس پرستی کا مرض اور یہ برائی ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی اس طرح کہ تم غیر فطری حرکت کر رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے قوم ہو۔ وما کانا جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس کی قوم نے جواب دیا، تو کیا جواب دیا کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بہت پاکیزگی چاہنے والے لوگ ہیں، بڑی پاکیزہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، نکالے ان کو اپنی بستی سے۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو پھر ہم نے اس کو نجات دیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، یعنی اس کی بیوی جو کہ اصل میں اسی کی قوم سے تھی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ یعنی لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب تم صبح کے وقت نکل جاؤ اپنی اس قوم سے، اور وہ لوگ جو کہ تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور وہ لوگ جو کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ نکل گئے، لیکن ان کی بیوی جو ہے یہ پیچھے رہنے جانے والے میں سے ہو گئی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو بس ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ مجرم ہیں۔ مجرموں کو ہم اسی طرح کے انجام سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔